ڈاکٹر صاحب پہلے دن سے ہی میرے سوالات میرے ذہن میں تھے. یوں ہے کہ سب لوگ تو تقریباً جانتے ہیں کہ یہ نوجوان جو جنریشن ہے نہیں اکثر اوقات پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. ان میں سے میں بھی ایک تھا اور فی الحال ہوں بھی صحیح. تو ہر بندے کے دل میں کچھ نہ کچھ واقعات کے ساتھ ساتھ تجسس آتا ہے اور بات کرنے کا جذبہ بھی آتا ہے. پچھلے دنوں ہم پہلے بھی وہ لڑکے جاتے تھے کھیلنے کے لیے گراؤنڈ میں اسکول میں. مجھے تو پتہ نہیں تھا لیکن مجھے بھی وہ ساتھ لے گئے. اس کے بعد کچھ یوں ہوا کہ ہمارے کچھ مشکل کا سامنا کرنا پڑا. انہوں نے دھمکیاں دیں کہ آپ کیوں آتے ہیں کھیلنے کے لیے. اس کے بعد مجھے غصہ یہ بھی ہوا کہ ہمارے جو ذمہ داران ہیں علاقے کے وہ بھی ان کے ساتھ وہ سکول میں معافیاں مانگنے ان سے چلے گئے کہ ہم جی معافی مانگتے ہیں لڑکے کھیلنے آتے ہیں. یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سیاست دان جو ان کے پاس گئے معافی مانگنے کے لیے ان کو اتنی شرم نہیں آئی کہ وہ ان کے ساتھ 35 سال سے تقریباً وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں. ہمارے گاؤں کے اندر کھیل کا میدان نہیں ہے. بات اس حد تک ہے کہ آپ بھی وہیں سے آئے ہیں کہ سڑک بھی ٹوٹی ہوئی ہے اور غریب بندہ تقریباً مہینے کے اندر 3 ڈیوٹیاں تو جو ہے تبدیل کرتا ہے اس سڑک کے اوپر چل کر. اور روڈوں کے یہ حالات ہیں غریب بندہ گاڑی لیتا ہے تیسرے دن وہ جو ہے خراب ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد ہمارے جو ہے بستی کے اندر کوئی ہاسپیٹل نہیں ہے سرکاری طور پر. غریب آدمی 500-700 کی جو ہے مزدوری کر کے آتا ہے. وہ اپنے بچوں کے لیے کوئی کھانے کی اشیاء لائے یا پھر وہ دوائی کے لیے وقف کر دے. ہم اس سے بھی تنگ ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو ہے علاقے کے اندر نوجوان جنریشن ہے, نہ کوئی نوکری ہے نہ کوئی کام کرنے کے وسائل ہیں. ہم اس سے بھی تنگ ہیں. میں خود میٹرک پاس ہوں, الحمدللہ حافظ بھی ہوں اور کافی جگہ پہ ٹرائی کیا بھی ہے. وہ کہتے ہیں اتنے پیسے لے آؤ, اتنے پیسے لے آؤ, ہم آپ کو نوکری دیں گے. لیکن ہمارے جو ذمہ داران ہیں وہ اس چیز سے غافل ہیں. وہ میں آپ کو واقعہ بتا رہا تھا کہ وہ ہم کھیلنے کے لیے گئے. ہمارے جو ہے جو وڈیرے ہیں ہمارے گھر کے, انہوں نے بھی جا کے معافیاں مانگی ان سے. اس کے بعد میں ان سے جھگڑا کہ آپ اپنے حقوق کے لیے آواز کیوں نہیں بلند کرتے, کہ آپ کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں. آپ 5 سال کے بعد ان کو ووٹ دیتے ہیں, سیاستدانوں سے ان سے بات کریں کہ ہمارے حق کہاں ہیں. ہم آپ سے اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہیں. وہ جیسے کہتے ہیں کہ ووٹ ضمیر کا, ہم اپنا ضمیر آپ کو دیتے ہیں سیاستدانوں کو. میری تقریباً ہوش کے مطابق تو میں نے 2 الیکشن دیکھے ہیں. وہ نجف خان یا محبوب سلطان, نجف کے تو پھر بھی کوئی پروجیکٹ ہیں لیکن محبوب سلطان یا ان کے تو کوئی میں نے نہیں دیکھے. وہ آپ کو پہلے بھی بتایا, نہ کھیل کا میدان ہے ہمارے لیے, نہ جناب کوئی ڈسپینسری ہے, نہ ہسپتال ہے, اور نہ ہی جو ہے کوئی روڈ کے جو ہے حالات ہیں, نہ ہی کسی نوجوان کی نوکری لگی ہے. اس پہ پلیز ہم آپ سے ایک تو سختی نہیں کر سکتے کہ آپ ہمارے عزیز ہیں. تو دوسرے نمبر پر آپ نئے حلقے میں ہیں. انشاءاللہ ہم ہر سیاستدان سے یہ سوالات کریں گے, صرف آپ سے نہیں. انشاءاللہ ہم ہر سیاستدان سے یہ سوال کریں گے. اور ہم نے ایک کمیٹی بھی بنائی تھی اپنے جو ہے لڑکوں کی کہ ہم سوالات کریں گے, لیکن ان کے گھر والوں نے ان کو روک دیا کہ وہ جی شیخ یعقوب صاحب سے انہوں نے سوالات کیے جنگ سے, تو وہ لڑکے ہی اٹھا لیا انہوں نے. اس طرح کی تشویشناک حالات بنائے گئے. لیکن میں نے اپنے دل کے اندر ٹھان کر رکھی کہ جو مرضی ہو جائے اٹھا لیا جاؤں یا جو, لیکن سوالات ضرور کریں گے آنے والے سے, چاہے وہ آپ سے تو ہم سختی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نئے ہیں اس حلقے میں. ہم آپ سے گزارش کریں گے, آپ چاہے ہند سے سندھ تک بلڈنگیں بنا دیں, سڑکیں بنا دیں, ہاسپٹل لیکن ہماری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ مسجد کے اندر بیٹھ کر یہ عہد کریں کہ آپ ہمارے حلقے کے لیے, ہماری بستی کے لیے, ہمارے علاقے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں. پلیز کمنٹ کریں. آپ نے
پہلے تو یہ بتایا کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وابستگی رکھتے ہیں، اور ہمارے دیگر ینگ بلڈ کافی سارے دوست یہاں پہ کھڑے ہیں، وہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ مطلب دلی ہمدردی رکھتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ اس حلقہ میں نہ تو عمران خان صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں اور نہ ہی نواز شریف صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یہاں پر الیکشن ہمارا مقابلہ ہے امان گروپ کے ساتھ، جو 1970 سے اس حلقے کے اقتدار پہ قابض ہیں۔ جن کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے انہوں نے پاکستان کی ہر پارٹی کو انجوائے کیا۔ نون لیگ حکومت میں تھی تو یہ محبوب سلطان صاحب ہوں یا ان کا دیگر خاندان ہے، یہ نون لیگ میں تھے۔ پیپلز پارٹی کے دور میں یہ پیپلز پارٹی کے اندر تھے، کاف لیگ کا دور تھا یہ کاف لیگ کے اندر تھے، پی ٹی آئی کا دور آیا یہ پی ٹی آئی کے اندر ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ترقیاتی کام کے حوالے سے ہمارا سوال نہ عمران خان سے بنتا ہے نہ نواز شریف سے بنتا ہے، ہمارا سوال ان سے بنتا ہے کہ جنہوں نے ہر پارٹی کو انجوائے کیا، ہر اقتدار کا حصہ رہے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ اب ہمیں عمران خان کا فوٹو کیوں دکھاتے ہو، آپ اپنی کارکردگی دکھاؤ۔ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں پورے یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ عمران خان کے ساتھ، تو عوام کا کیا قصور ہے؟ عمران خان کے دور میں لیا میں کام ہوا ہے، ٹوبا میں کام ہوئے ہیں، دیگر علاقوں میں ترقیاتی کام ہوئے ہیں، ہاں تو ہمارے ہاں کیوں نہیں ہوئے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو نوجوان ہے یہ پی ٹی آئی اور نون لیگ اس شہر سے باہر نکلے، یہ اپنے گھر کی فکر کریں، گھر سے شروع کریں۔ گھر میں تو کوئی آپ کے ہاں، آپ کے پاس تو کوئی اچھی سی مل بھی نہیں ہے جہاں آپ مزدوری کر سکیں پورے حلقہ میں۔ یہاں مولانا عرفان حیدری صاحب جب بتا رہے تھے تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ سینٹر ہے اور یہاں سے آپ کو 18,000 بھی 30 کلومیٹر تقریباً دور ہے اور گڑھ موڑ بھی 30 کلومیٹر پڑتا ہے، تو آپ تو اگر 1122 کو بلاتے ہوں گے تو وہ بھی آدھا گھنٹہ لگا کر آتی ہوگی، ہاں جی سروس ہی نہیں ہے، ہاں جی۔ تو ہم انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے، ہم نے ایسی کوشش کی، ہم نے شور کوٹ کینٹ کے اندر جو ہے کوشش کی الحمدللہ، وہاں پر ہم نے کی پوائنٹ بنوایا ہے 1122 کا، ایک گاڑی بھی آ گئی ہے اور ان قریب وہاں پر موٹر سائیکلیں بھی آ گئی ہیں۔ ہم یہاں پر بھی انشاءاللہ العزیز پورا ایک یونٹ لے کر آئیں گے 1122 کا، جو درمیان میں ہو، بالکل میٹ پہ ہو، کہ درمیان میں جو حادثات وغیرہ ہوتے ہیں 1122 کی ضرورت ہوتی ہے، تو 18,000 سے ایک گاڑی آئے یا ادھر سے گڑھ موڑ سے گاڑی آئے، اس کی بجائے ہمارا یہاں سے مطلب ہے وہ گاڑی اویل ہو اور وہ جو ایمرجنسی کی سہولیات ہے وہ کم از کم فوری مہیا ہو سکے۔ بہن اسی طرح جیسا کہ بھائی مولانا عرفان حیدری صاحب نے بتایا کہ ہمارے ہاں جانوروں کا ہسپتال نہیں ہے اور آر ایچ سی بھی نہیں ہے، بالکل ادھر رورل ہیلتھ سینٹر چھوٹا سا ہے، بی ایچ یو، ہاں جی بی ایچ یو ہے، ہاں تو وہ ہم انشاءاللہ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ہمیں شوق ہے، ہم شوق سے اس میدان میں اترے ہیں۔ یہ مختصر سا ٹائم ہمیں ملا تھا اور اس مختصر ٹائم میں بھی ہم اسمبلی کے اندر نہیں تھے، ہماری پارٹی کے پاس گورنمنٹ آئی ہے اور وہ گورنمنٹ بھی پی ڈی ایم کے ذریعے آئی ہے، تو جہاں کئی پارٹیاں ہوں اور اس کے ساتھ حکومت بنے تو ان پارٹیوں کی اپنی ڈیمانڈیں پوری کرتے کرتے جو ہے سارا ٹائم گزر جاتا ہے۔ اس دور کے اندر آپ کے ہاں یہاں حسو بلیل ہے کہ جو گڑھا تھا یا راستے میں جتنے گڑھے آتے ہیں محمود کوٹ یا آگے دوسرا کیا نام ہے گڑھ موڑ ڈائنا موڑ، وہ ہم نے سارے برابر کروائے ہیں۔ اس میں امیر عباس کی بھی ایفرٹ ہے، اس میں ہماری بھی ایفرٹ تھی، ظاہر ہے مطلب ہے متعلقہ دیگر کچھ دوستوں نے بھی کوشش کی ہوگی، جتنا کچھ ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے اس مختصر وقت میں کیا، لیکن ان احباب نے جو ہم سے پہلے یہاں تھے انہوں نے تو اتنا بھی نہیں کیا کہ یہ کھڈے پور کروا دیں، یہ بھی نہیں کروا سکے۔ اگر نوجوان اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، اپنا علاقہ بنانا چاہتے ہیں، اپنا جھنگ بنانا چاہتے ہیں تو پھر اس بار ہمارا ساتھ دیں۔ دیکھیں ہم تو مسجد مدرسہ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، اس وقت آپ نے ہمیں مسجد میں بٹھا دیا ہے، آپ نے کہا کہ ہم نے آپ سے سوال کرنا ہے، میں تیار ہوں، پورے میرے حلقے کا کوئی نوجوان جہاں مجھ سے کوئی سوال کرے میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں، اللہ کا شکر ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم اسمبلی میں جائیں گے تو جاگیں گے
हम नींद घर से पूरी करके जाएंगे, असम्बली में जाके नहीं सोएंगे, वहाँ जागेंगे, आपका हक मांगेंगे। यहाँ आएंगे और आप तो हमें जुम्मा के मौके पे नमाज पढ़ते हुए मस्जिद में मिल सकते हैं, आप लोग हमें कुल खानियों पे मिल सकते हैं, जनाजे पे मिल सकते हैं, मौलवी आदमी है, हम तो अपनी ड्यूटी पूरी करते रहेंगे यहाँ पर, तो हम आप हमें मिल सकते हैं। लेकिन जो हमारा मद्दे मुकाबिल है उसको तो 5-5 साल लोग उसका दीदार करने को तरस जाते हैं, काम तो बाद की बात है। आम आदमी की, आप में से जितने लोग हैं, आपकी रसाई नहीं उन तक, आप उनसे बात नहीं कर सकते, उन तक पहुंच नहीं सकते। जब आप अपने नुमाइंदे को मिल नहीं सकते और उस नुमाइंदे से मिलने के लिए आपको दरमियान में 10 वास्ते तलाश करना पड़े, तो फिर उस नुमाइंदे को मुंतखब करने की क्या ज़रूरत है जिस बंदे का जो है IQ लेवल ही इतना बुलंद हो कि वो अपनी आवाम से सलाम लेना भी जो समझते। इस बार अवाम हमारे साथ दे, नौजवान हमारा साथ दे। हमारा मुकाबला यहाँ पर न इमरान खान के साथ है न नवाज शरीफ के साथ है, हमारा मुकाबला उन लोगों के साथ है जिन्होंने जंग को पसमानदा रखा है। अपनी जंग की तरक्की और खुशहाली के लिए जो है आपने वोट देना है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके वोट की ताकत से असम्बली जाएंगे और वहाँ से जब वापस आएंगे तो हम यहाँ पे इंडस्ट्री लेकर आना चाहते हैं। इंडस्ट्री आए, कम से कम लोगों को मजदूरी तो मिले। अफसोस की बात यह है कि हमारे पास बच्चे हैं, उन्होंने MSc किया हुआ है, BS किया हुआ है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में, और PhD लोग हैं, लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है। और इनके अनपढ़ बच्चे जो हैं वो इनके जो हैं बोगस डिग्रियों पर वो इस वक्त एडिशनल IG और फलां ओहदों पे गए बैठे हैं। तो आखिर क्या वजह, क्या ये आसमान से डायरेक्ट उतरे हैं? यही एक चीज़ है जिसने मुझे इस निज़ाम का बागी बनाया कि आखिर हमारे बच्चे जो हैं, हमें पीने का साफ पानी तक मुहैया नहीं, हस्पतालों में दवाई नहीं है, डिस्पेंसरियाँ में हमारी जितनी डिस्पेंसरियाँ छोटी छोटी थी वो वहाँ भैंसें बंदी खड़ी हैं, और स्कूल है तो बिल्कुल उसमें अमला पूरा नहीं है, स्टाफ पूरा नहीं है। हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें मौका दे, हम यहाँ पर अपने इस हलका में यूनिवर्सिटी का कैंपस लेकर आए, ताकि हमारे बच्चे और बच्चियाँ वो मुल्तान या फैसलाबाद या लाहौर जाने के बजाय वो यहीं अपने इलाके में यूनिवर्सिटी का कैंपस और यहीं से तालीम हासिल कर सकें। तो इसी सूरत में होगी जब आपका भाई आप जैसा, आपके स्टेटस भी आपके साथ मिलता और आपके माहौल का होगा, जिसको आप जब चाहें उसके साथ गुफ्तगू कर सकें। तो इसलिए मैं मतलब अपने तमाम दोस्त यहाँ पर भी मौजूद हैं और कैमरा के ज़रिए भी जहाँ जहाँ तक पैगाम पहुँचेगा, मेरा तो यही पैगाम है कि आप इलेक्शन जो है नवाज शरीफ और इमरान खान को मद्देनज़र रखने की बजाय आप अपने हलके को देखें और उन लोगों को देखें जो लोग आपकी तरक्की के दुश्मन रहे, जिन्होंने जंग को पसमानदा रखा, जिन्होंने हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल ज़ाय किया, जिन्होंने हमारे लोग देखे ना, टूटी हुई सड़क पर कितने एक्सीडेंट हुए हैं, लोग मर गए बेचारे, और जिन लोगों ने हमारे साथ हमारे मुस्तकबिल के साथ जुल्म किया है, मेरा इलेक्शन उनके खिलाफ है, उनके खिलाफ है। आज़ाद हैसियत से लड़ने में चूँकि वो वज़न नहीं था, इसलिए मजबूरन किसी न किसी पार्टी का टिकट तो लेना होता है। हमने उस पार्टी का टिकट लिया है जिससे हमें ये तवक्को थी कि आमदा हुकूमत भी उसी की है और उनको काम करने का शौक़ भी है। उन्होंने काम किए हैं, मोटरवे बनाया है, उन्होंने मुल्क के अंदर यूनिवर्सिटियाँ दी हैं, कॉलेजेस दिए हैं, पर नए प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। लाहौर के अंदर उन्होंने तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया है। हम चाहते हैं कि हम वो उनसे हम ले आएँ यहाँ के लिए। अगर लाहौर में काम हो रहा है तो मेरे झंग में क्यों नहीं हो रहा? और जंग की आवाम जो है अगर नज़रें खुली रखे तो जंग में एक आलिम दीन को अगर जंग ने मौका दिया है तो उसने मुख्तसर अरसा में जंग में काम किया, आपको जंग में वो काम नज़र आ रहा है। अगर यही काम अगर अल्लाह हमारे हाथों में इक़्तिदार देता है आप दोस्तों के वोट की ताकत से, तो इंशाअल्लाह हमारा किया हुआ काम भी नज़र आएगा। हमें अपना काम बताने के लिए तकरीर नहीं करना पड़ेगी, रोड्स बने हुए और तरक्याती काम जो हैं वो हमारे हक में तकरीर किया करेंगे और वहाँ से पता चलेगा कि हमने आपको वोट दिया। नारा तकबीर।